یہ آکاشوانی لکھنؤ ہے۔ علاقائی خبروں کے ساتھ میں عامر حسین صدیقی۔ الہ آباد ہائی کورٹ کی لکھنؤ بینچ نے کل ریاست کے پرائمری اسکولوں کے انضمام کے خلاف دائر ریٹوں پر اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ نیامورتی پنکج بھاٹیا نے سیتاپور کی کرشنا کماری سمیت 51 اسکولی بچوں کی یاچکاؤں پر لگاتار دوسرے دن سنوائی پوری کی۔ یاچکا کرتاؤں کا کہنا ہے کہ راجیہ سرکار کا یہ فیصلہ شکشا کے ادھیکار کا النگھن ہے۔ وہیں دوسری طرف راجیہ سرکار نے اپنا پکش رکھتے ہوئے کہا کہ یہ قدم اسکولوں کے بہتر پربندھن کے لیے اٹھایا گیا ہے۔ اسکولوں کے ولے ہونے پر بچوں کے گھروں سے اسکولوں کی دوری بڑھنے کے سوال پر سرکار نے کہا کہ بچوں کے لیے پریوہن کی اچت ویوستھا کی جائے گی۔ ممتاز علی کی رپورٹ کے ساتھ سماچار ککش سے شیلیندر شرما۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے کل متھرا میں شری کرشن جنم بھومی شاہی عیدگاہ مسجد تنازع کیس میں اس عرضی کو خارج کر دیا جس میں مستقبل کی کارروائی میں عیدگاہ مسجد کو متنازع ڈھانچے کے طور پر حوالہ کرنے کی درخواست کی گئی تھی۔ ایک دیگر حکم میں الہ آباد ہائی کورٹ نے ASI کے ذریعے وارانسی کے گیان واپی کمپلیکس میں شیولنگ کی شکل کے علاوہ وضوخانے کے سروے کی درخواست کی سماعت کے لیے 6 اگست کی تاریخ مقرر کی ہے۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کل لکھنؤ کے اودھ شلپ گرام میں 3 روزہ اتر پردیش مینگو فیسٹیول 2025 کا افتتاح کیا۔ فیسٹیول میں ملک بھر کے باغات سے منتخب آموں کی 800 سے زائد اقسام کی نمائش کی گئی۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے کہا کہ مینگو فیسٹیول نہ صرف کسانوں کی آمدنی بڑھانے کا ذریعہ ہے بلکہ خود انحصاری اور ترقی یافتہ بھارت کے وزیر اعظم کے ویژن کو عملی جامہ پہنانے کی ایک ٹھوس پہل بھی ہے۔ پردھان منتری مودی جی کے ویژن کو زمینی دھراتل پر اتار کر کے اس کی آمدنی کو کئی گنا بڑھانے کی دشا میں کیے جانے والے پریاس کا ایک اور کیول آم کے اتپادن، اس کے لیے بازار کی ویوستھا، اس کو ایکسپورٹ کرنے کی ویوستھا کے ساتھ ہی نہیں جڑا ہے بلکہ انّداتا کسان کے من میں کھیتی کے بارے میں، آرگینک فصلوں کے بارے میں، تکنیک کے بارے میں ایک وشواس پیدا کرنے کا بھی یہ آم مہوتسو ایک مادھیم بننے جا رہا ہے۔ فیسٹیول کے دوران آموں کا ایئر کارگو 2 ملکوں کو روانہ کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے میلے کے تمام اسٹالز کا معائنہ بھی کیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ریاست کے سنبھل میں ہوئے سڑک حادثے پر رنج کا اظہار کیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں انہوں نے مرنے والوں کے اہل خانہ کو تعزیت کا اظہار کیا اور زخمیوں کے جلد صحت یاب ہونے کی دعا کی۔ وزیر اعظم نے حادثے میں جاں بحق ہوئے افراد کے لواحقین کو PM نیشنل ریلیف فنڈ سے 2 لاکھ روپے اور زخمیوں کو 50,000 ہزار روپے کی امداد دینے کا اعلان کیا۔ غورطلب ہے کہ سنبھل میں کل دیر رات ایک سڑک حادثے میں 5 لوگوں کی موت ہو گئی جبکہ 5 افراد شدید طور سے زخمی ہو گئے۔ حادثہ جوانئی تھانہ علاقے کے پاس ہائی وے پر ہوا جب باراتیوں کو لے کر جا رہی ایک تیز رفتار کار بے قابو ہو کر دیوار سے ٹکرا گئی۔ حادثے میں دولہا سمیت 4 دیگر افراد کی جائے حادثہ پر ہی موت ہو گئی۔ زخمیوں کو اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ مرکزی حکومت نے کہا ہے کہ نیشنل پینشن اسکیم NPS کے تحت فی الحال دستیاب تمام ٹیکس فوائد نئی شروع کی گئی مربوط پینشن اسکیم UPS میں بھی لاگو ہوں گے۔ وزارت خزانہ نے کہا کہ ٹیکس ڈھانچے کے تحت UPS کو شامل کرنا مرکزی حکومت کے ملازمین کے لیے شفاف، آسان اور ٹیکس سے مؤثر اختیارات کے ذریعے ریٹائرمنٹ سیکیورٹی کو مضبوط کرنے کی حکومت کی کوششوں کا ایک اور قدم ہے۔ آج محرم کی 9 تاریخ ہے۔ اس موقع پر آج لکھنؤ میں شب عاشوراء کا جلوس نکالا جائے گا۔ یہ جلوس رات 9 بجے وکٹوریہ اسٹریٹ واقع ناظم صاحب کے امام باڑے سے شروع ہو کر درگاہ حضرت عباس رستم نگر سعادت گنج پر اختتام کو پہنچے گا۔ جلوس کے مد نظر آس پاس کے علاقوں میں ٹریفک نظام میں تبدیلی کی گئی ہے۔ DCP ٹریفک کملیش دیکشت نے بتایا کہ یوم عاشوراء کے جلوس کے پیش نظر اکبری گیٹ، محفر تراہا، بلوچ پورہ تراہا، گردھاری سنگھ انٹر کالج، منصور نگر تراہا، میدان LH خان، کشمیری محلہ، درگاہ حضرت عباس اور رستم نگر سعادت گنج میں شام 7 بجے سے ٹریفک ڈائیورژن نافذ کر دیا جائے گا۔ آج ہی گاؤں اور محلوں میں قائم چوکوں پر تعزیے رکھے جائیں گے جہاں پوری رات نواخوانی اور سینہ زنی ہوگی۔ اس سے قبل کل 8 محرم کو لکھنؤ میں تاریخی علم فاتح فرات کا جلوس نکالا گیا جو دیر رات چوک واقع غفرمآب امام باڑے پر اختتام پذیر ہوا۔ محرم کے پیش نظر لکھنؤ سمیت تمام حساس اضلاع میں حفاظت کے پختہ انتظامات کیے گئے ہیں۔ پولیس، PAC اور RAF کے جوان جگہ جگہ تعینات ہیں۔
آئندہ 25 سے 29 ستمبر تک منعقد ہونے والے یوپی انٹرنیشنل ٹریڈ شو کے تیسرے ایڈیشن کے لیے کل نئی دلی کے کناٹ پلیس میں ایک روڈ شو کا اہتمام کیا گیا، جس کی صدارت اتر پردیش حکومت کے کابینی وزیر راکیش سچان نے کی۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبریں ختم ہوئیں۔